جہاد کا جو حکم ہے نا یہ فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ جب ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جائے نا تو پھر جہاد لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے اپنے جسم میں کوئی ایسا دانہ، کوئی ایسا زخم ہو جو پھیل رہا ہو اور اس کا پھیلنا اتنا زیادہ ہو چکا ہو کہ ڈاکٹر کینسر کی حد تک پہنچ چکا ہو کہ ڈاکٹر اسے کہیں کہ آپ کے یہاں پہ بازو پہ، یہاں ہاتھ پہ زخم ہے، اس ہاتھ کو کاٹ دو، ورنہ اگر اس ہاتھ کو نہیں کاٹو گے آپ کا یہ زخم جاتے جاتے کینسر کی شکل اختیار کرتے یہاں بازو تک چلا جائے گا، پھر بازو کاٹنا پڑے گا، سارا بازو یہاں کندھے سے۔ یہ نہ کیا تو پھر شاید سارا جسم کٹ جائے اور تم مر جاؤ۔ تو بندہ سمجھے گا کہ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ کی قربانی دینی پڑے گی، تو ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں کوئی ایسا اضافی فالتو مادہ ہو، بعض دفعہ یہ دانے نما ایک شکل بن جاتی ہے، کہیں گردن پہ، کہیں کمر پہ، کہیں پہ کوئی اتنی اوپر جگہ جو ہوتی ہے ابھر آتی ہے، وہاں پہ گوشت ہوتا ہے یا خون ہوتا ہے اس کے اندر جمع ہوتا ہے، تو وہ لوگ خود کٹواتے ہیں اپنے جسم کے اوپر، اپنی چیز کٹوا رہے ہیں اپنے جسم سے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بیماری ہے، یہ پھیلے گی۔ اسی طرح اپینڈکس ہوتی ہے تو اپنا پیٹ کٹوا کر بندہ کیا کرتا ہے، اس کو نکلواتا ہے، ورنہ یہ میری موت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو یہ کفار کی مثال بھی کینسر کی، دانے کی، اپینڈکس کی ہے۔ ان کا آپریشن اگر نہ کیا گیا تو پھر یہ پورے انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جس طرح وہ دانہ یا زخم یا اپینڈکس پورے جسم کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تو پھر ان کا سد باب، ان کا روکنا، ان کا علاج کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔